السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن سورۃ البقرہ آیت نمبر 24۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا نہ تم نے کیا، وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے۔ کیا نہیں کر سکو گے؟ جو پیچھے ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن میں تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تو اس کے بارے میں بات کو جاری رکھتے ہوئے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نہ کیا اور تم کر بھی نہیں سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ لن کا لفظ جب بھی مضارع پر داخل ہوتا ہے، یہ تفعلو مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ تھا تفعلون، ٹھیک ہے، لیکن جب لن داخل ہوتا ہے تو واو اور نون کو وہ ختم کر دیتا ہے اور تفعلو رہ جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہرگز نہیں تم کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پیچھے لم تفعلوا، یہ نفی جہد، یہ بھی گردان ہوتی ہے، جیسے فعل ماضی کی گردان، فعل مضارع کی گردان، تو یہ نفی جہد کی گردان ہوتی ہے۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں لم جو ہے وہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور مضارع کے واو نون کو ختم کر دیتا ہے۔ لم تفعلوا تم نے نہ کیا، ولن تفعلوا لن کا مطلب ہے ہرگز، جہاں بھی یہ لگتا ہے تو وہاں پہ ترجمہ ہرگز کا ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں فعل مضارع بلن ناصبہ، کہ لن ناصبہ کے ساتھ فعل مضارع کو بتایا جا رہا ہے۔ اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فتقو پس ڈرو، فا پس ہوتا ہے اتقو ڈرو، امر کا صیغہ ہے، اتقو النار اس آگ سے، نار را کیوں ہے، زبر کیوں ہے اس کے اوپر، مفعول بن رہا ہے یہ کہ ڈرنا ہے، کس سے ڈرنا ہے؟ آگ سے، التی وہ جو۔ اب نار جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، جن لوگوں نے عربک کا کورس کر رکھا ہے ان کو پتہ ہوگا یہ نار جو ہے وہ مؤنث سمائی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ التی لگا، ورنہ الذی ہونا تھا۔ الذی مذکر کے لیے ہوتا ہے اور التی مؤنث کے لیے۔ التی وہ جو، وقودھا ایندھن ہے اس کا، ہا ضمیر آپ کو پتہ ہے مؤنث کے استعمال ہوتی ہے اور متصلہ ہے، تو یہ ہا ضمیر نار کی طرف لوٹ رہی ہے، آگ کی طرف، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس کا ایندھن الناس لوگ ہوں گے، والحجارۃ اور پتھر ہوں گے، حجر ایک پتھر اور حجارہ اس کی جمع ہے۔ عدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، لی حرف جر ہے اور کافرین مجرور ہے، اصل میں کافرون ہونا تھا لیکن کافرین یا نون کے ساتھ مجرور کیا گیا۔ وبشر اور خوشخبری دے دیجئے، بشر امر کا صیغہ ہے، بعض امر ایسے ہوتے ہیں جو حمزہ کے بغیر بھی بنتے ہیں جب پیچھے سے باب جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ بشر خوشخبری دے دیجئے، الذین جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعاملو اور انہوں نے اعمال کیے، عاملو اعمال کرنا، آمنو دونوں اور عاملو یہ دونوں ہی فعل ماضی کے صیغے ہیں، جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، واو الف اس کی نشانی ہے۔ الصالحات نیک اعمال کیے، انا بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں یا چلتی ہیں، اس کا مطلب زیادہ تر چلتی میں آتا ہے لیکن یہاں پہ نہروں کی بات ہو رہی تو تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ اب ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹتی ہے جناتن کی طرف، جناتن باغات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر عاقل کی جمع ہے، جب بھی غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ جناتن باغات اصل میں ہوتا ہے جنتن، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کی جمع لکھتے تو پھر جناتن باغات، تجری بہتی ہیں ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، روزی کو وہ دیے جاتے ہیں، منہا اس سے، من ثمرتن کوئی پھل، ثمرتن تنوین کے ساتھ ہے تو ترجمہ ہمیشہ کوئی ہوگا، کوئی پھل، رزقن بطور رزق،
قالو تو وہ کہیں گے. اب یہاں پہ کہیں گے کیوں آیا؟ پیچھے کلما آیا، اس وجہ سے ترجمہ مضارع میں آئے گا، ماضی میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ماضی میں ہوگا تو پھر کیسے انہوں نے کہا، لیکن یہ ہے وہ کہیں گے. ہاذا یہ، الذی وہی ہے جو، رزقنا دیے گئے ہم، یعنی جو رزق دیا جاتا تھا ہمیں، من قبل اس سے پہلے. رزقنا مجہول کا صیغہ ہے، جیسے رزق رزق، روزی کا روزی کو، روزی کا رزق دیا گیا وہ ایک مرد، روزی کو رزق دیے گئے وہ دو مرد، روزی کو رزق دیے گئے وہ سب مرد. تو رزقنا رزق دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بھی اس سے، متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرۃ نہایت پاکیزہ. مطہرۃ یہاں پہ اسم الفاعل ہے، باب تفعیل ہوتا ہے. التطہیر، طہر یطہر، اور اس کا جو اسم الفاعل بنتا ہے وہ اس وزن پہ ہوتا ہے مطہرۃ، نہایت پاکیزہ عورت. وَهُمْ اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدون بھی اسم الفاعل ہے، ہمیشہ رہنے والا ایک مرد، خالدن ہمیشہ رہنے والے دو مرد، خالدانی ہمیشہ رہنے والے سب مرد، خالدون. الخلود اس کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا. اور عورت کی بات کی جائے اگر تو خالدتن ہمیشہ رہنے والی ایک عورت، خالدتن. ٹھیک ہے. اِنَّا بے شک، اللہ تعالی، لا یستحی نہیں شرم محسوس کرتا، نہیں حیا فرماتا، الاستحیاء حیا محسوس کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ حیا محسوس نہیں کرتا. الاستحیاء مصدر ہے جو میں نے بتایا، اور لا یستحی اس کا مضارع بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حیا محسوس نہیں فرماتا، ان کے یضربا وہ بیان کرے. اب یضربا کیوں آیا، یضربو کیوں نہیں آیا؟ یہ ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ان بھی ناصبہ ہے، نصب دینے والا، لن بھی ناصبہ ہے، نصب دینے والا. نصب کہتے ہیں زبر کو. ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما خا بعوضتن وہ مچھر کی ہو، بعوضتن ہے تو یہاں پہ مؤنث یعنی مادہ مچھر کی بات ہو رہی ہے. فما یا جو، فوقہا اس کے اوپر ہے. فوقہ کہتے ہیں اوپر کو، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے بعوضتن کی طرف. ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے نا، مؤنث متصل غائب کے لیے، تو بعوضتن بھی یہاں پہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا تو رہے، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو بے شک، الحق یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا اور، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، ماذا کیا، ماذا حرف استفہام میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارادہ ارادہ کیا، ارادہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. ارادہ یرید، یرید فعل مضارع بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ارادہ ارادہ کیا، اللہ اللہ یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے وہ فاعل ہے. اللہ نے، بہذا ساتھ اس کے، مثلاً مثال کی، یعنی یہ جو مچھر کی مثال دی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھانا چاہا. یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، الضلال مصدر ہے، اور یذلو فعل مضارع بن رہا ہے، یا مضارع کی علامت شو ہو رہی ہے، یا جو ہے علامت مضارع ہے. یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرن کثیر تعداد کو، یعنی بہت سے لوگوں کو. ویہدی یہ بھی علامت مضارع یا آ گئی، وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرن کثیر تعداد کو. وما اور نہیں، ما جو ہے ایک تو ہوتا ہے حرف استفہام اور ایک نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ آپ نے عبارت کو دیکھ کے پھر اس کا فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وما اور نہیں، یذلو وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین فاسقوں کو. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو یہ بتایا کہ تم ہرگز بھی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے،
اور پھر دوسری طرف کہا کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور پھر اچھے اعمال کرتے ہیں، تو آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں مچھر کی مثال بیان کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یعنی حقیر سی چیز کو بیان کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ہی چیزوں سے یعنی کہ بہت سے لوگوں کو میں گمراہ کرتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ یعنی کہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری پہ غور و فکر کرنی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے ہی غور و فکر کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھ کے وہ غور و فکر کر سکتا ہے کہ کیسے، اگر میرے ہاتھ نہ ہوتے تو میں کیا کرتا، پاؤں نہ ہوتے تو میں کیسے چلتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز بنائی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا یہ مضبوط عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے اگر کچھ بنایا ہے، کسی چیز کی مثال دی ہے قرآن پاک میں، کسی چیز کو پرومیننٹ کیا، تو لازمی اس کے پیچھے میرے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہے اور وہ اس حکمت کو پا بھی لیتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ اسے فراست دے دیتے ہیں۔ مومن تو ہوتا ہی بہت فراست والا ہے کہ یعنی اس کی سمجھ بوجھ بہت کام کرنے والی ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے اس میں، وہ پہلے سے جو ہے وہ ہونے والے امکانات یا خدشات سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا بلکہ یوں کہتا ہے کہ لو یہ تو ایک عام سی چیز تھی، اس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ لے آئے اور اس سے کیا مقصد تھا، اس طرح کی باتیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور قرآن حکیم کے لیے وقت نکالنے والا بنائے۔ اس قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اس کتاب کے ساتھ ہو، ہم اس کو سیکھیں اور جانیں اور پرکھیں کہ ہمارے رب نے ہم پر کیا چیزیں حلال کی ہیں اور کیا حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہمارا دل لگا دے اور ہماری نسلوں کو اس کا فہم دے دے اور اس کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔